آج رمضان المبارک کی 29ویں شب میں اس مسجد میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا خاص فضل بھی ہے، انعام بھی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت کا موقع بھی ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو قرآن والا مہینہ ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جبریل کے ذریعے سے قرآن بھیجا گیا اور لوح محفوظ میں بھی اتارا گیا۔ اور دوسرے یہ کہ خود قرآن مجید جو اللہ کی کتاب اور کلام ہے، اس کے ختم کا موقع ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں مناسبتیں جمع ہو کر ایک اللہ کی خاص رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس مبارک موقع پر اور اس اہم موقع پر کچھ چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، کچھ سبق کو دہرانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ عہد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اس کو سب جانتے ہیں اور ہر مسلمان اس کو مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے پیغمبر پر نازل کیا۔ سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن اس آیت کو نازل کیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک ٹکڑے سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا رب تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے اور قلم کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ لوگ علم کو سیکھیں، علم کو سکھائیں، علم کو ایک دوسرے سے منتقل کریں، اور انسان کو ایسا علم دیا جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید کا نزول اور قرآن کی ابتدا، اس کی بسم اللہ اور اس کا آغاز اس حکم سے ہوا، اور 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید متعدد شکلوں اور متعدد اسلوب کے ذریعے متعدد طریقوں سے نازل ہوتا رہا۔ 23 سال مسلسل حضرت جبریل امین اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی کے پاس لاتے رہے، اور سب سے آخری آیت بقول بعض مفسرین کے یہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، جو بھی تمہارا بقایا ہے اور وہ سود کا حصہ ہے، سود کا جز ہے، وہ ربا ہے، زمانے جاہلیت کا ہے، پرانے تمہارے مطالبات ہیں، آج سے اس کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے، اگر تم نہیں رکتے، سود کو نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یہ پہلی آیت نازل ہوئی، یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ بعض اور بھی مفسرین نے دوسری رائے ذکر کی ہے آخری آیت کے بارے میں، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی اس مدت میں مختلف حالات گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں بھی کی گئیں، دشمنی بھی کی گئی، ستایا بھی گیا، شہر سے نکالا بھی گیا، آپ کو جنگ بھی لڑنا پڑی، آپ کو صلح بھی کرنا پڑی، آپ نے معاہدات بھی کیے، آپ نے قبائل سے دوستیاں بھی کی، آپ نے خود یہودیوں کو وہاں سے مدینے سے جلا وطن کیا، آپ نے اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی، آپ نے اسلامی نظام عبادت کو، معاشرت کو، معاملات کو، تجارت کو، تعلیم کو، سب کو مستحکم کیا، اور ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے، اور انسانی معاشرے کی ہر ضرورت کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اسی قرآن کی روشنی میں، اسی کی ہدایات کے تحت ایک ایسے معاشرے کی تربیت کی جس سے زیادہ بہتر کبھی چشم فلک نے اور معاشرہ نہیں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال میں
ہر پہلو، ہر مرحلہ، زندگی کا ہر گوشہ گزار دیا گیا تاکہ قرآن کی روشنی میں یہ معاشرہ اور یہ تربیت مکمل ہو جائے۔ جب یہ سب کچھ مکمل ہو گیا، اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اللہ کے رسول کا حج تھا اور آپ نے وہی اپنی زندگی میں پہلا اور آخری حج فرمایا ہے، حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کا پورا ایسے ہی اتار دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت مذہب کے، بحیثیت طریقہ زندگی کے پسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اب اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی، اللہ کی طرف سے دین مکمل ہو گیا، جو اس قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے۔ قرآن مجید دراصل اللہ کا وہ کلام ہے جس کو سمجھنے، جس کے تعارف کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو انسانی عقل پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قرآن کا تعارف بتایا، یہ کیا ہے، کیوں نازل ہوا تھا، اس کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کی عظمت کیا ہے۔ یہ سارے پہلو ہیں جس کو خود قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آج بھی وہ آیات پڑھی گئیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ سرتاپا متقیوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ہدایت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، یہ کتاب دنیا کی سعادت سے لے کر آخرت کی جنت تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ کتاب جیسی نازل ہوئی تھی، من وعن، ویسی کی ویسی ہی، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر ویسا ہی موجود ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کتاب میں قیامت تک کبھی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ یہ کتاب تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ معلوم ہوا کہ یہ اس کتاب کی خاص صفت ہے کہ یہ انسان کو گمراہی کے اندھیروں سے، بدعقیدگی کے اندھیروں سے، ظلم کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، اس قرآن کی آیات کو جو اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو ظاہری امراض کی شفا بھی بنایا ہے اور روحانی امراض کی بھی شفا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب اس کو کسی مریض پر پڑھا جائے، کسی کے سامنے اس کی آیات کو تلاوت کیا جائے، اس پر دم کیا جائے، اللہ کی اس کتاب کی اور اللہ کے اسماء کی، اس کی صفات کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اس کتاب کو روحانی امراض کی، یعنی دل کی بیماریوں کی، جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کے باطن کی خباثتیں ہوتی ہیں، اللہ نے اس کی شفا بھی اسی قرآن میں رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان القلوب تصدع کما يصدع الحدید اذا اصابه الماء، انسان کے دلوں پر زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے پر پانی پڑ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ زنگ دور ہوگا تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریاں، دلوں کا زنگ اس سے دور ہوتا ہے۔ یہ ظاہری امراض کی بھی شفا ہے، اس کا بھی حدیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آ رہے تھے ایک علاقے سے گزرے، انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ کھانا پانی یا کوئی ایسی ضرورت کا سامان میسر آ جائے، کوئی ان کی ضیافت کرے۔ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم تھے، کسی نے ان کی ضیافت نہیں کی اور ان کو جو اسباب کی ضرورت تھی وہ کسی نے فراہم نہیں کیے۔
تھوڑی دیر میں اچانک ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کی بیٹی کو سانپ نے ڈس لیا، اور وہ پورا قبیلہ بے چین تھا کہ کون اس کا علاج کرے گا اور کیا کیا جائے۔ وہ اسی گھبراہٹ میں اور اسی اضطراب اور بے چینی میں دوڑے پھر رہے تھے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی کچھ لوگ پہنچے اور کہا یہ مسئلہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابو سعید خدری نے کہا میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ گئے اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اس بچی پر دم کیا اور خاص انداز سے دم کیا، اللہ سے دعا کی، وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو علاقے کے لوگوں نے کچھ خدمت ان کی اور بلکہ اس کا مطالبہ کیا حضرت ابو سعید خدری نے، اور کہا تھا کہ میں علاج اس وقت کروں گا جب تک تم اتنا سامان اور اتنا پیسہ مجھے نہیں دے دو گے۔ وہ مجبور تھے، لوگوں نے دیا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لے لیا اور قبول کر لیا اور چلے گئے۔ پھر آپس میں یہ بات ہونے لگی، ارے بھائی ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے پر ہم نے پیسہ لے لیا، بکریاں اور سامان لے لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ناجائز اور غلط ہوگا؟ حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کے سامنے قضیہ رکھا۔ آپ نے عجیب بات فرمائی اور فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے واسطے سے جو تمہیں ملا ہے اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت اور اس سے زیادہ حقدار تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لاؤ جو کچھ ہے اس میں مجھے بھی کچھ دکھاؤ۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری نے جب دم کیا تو ظاہری مرض سے بھی شفا ملی۔ اللہ قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سرتابہ رحمت بھی بنایا ہے۔ رحمت اس لیے بنایا ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، قرآن جو پڑھتا ہے، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، قرآن جہاں سیکھا جاتا ہے، قرآن جو سکھاتا ہے، قرآن جو سیکھتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مصداق اور اس کے مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ بعض احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے بندے کسی جگہ پر بیٹھ کر، کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا مذاکرہ کرتے ہیں، آپس میں پڑھتے ہیں، خدا کی رحمت انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اور یہ رحمت تو ایسی آتی تھی کہ بعض دفعہ صحابہ کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہوا کہ کوئی چیز آسمان سے ان کے سروں پر نازل ہو رہی۔ ایک صحابی تھے، رات کے وقت میں بیٹھے ہوئے بڑی موج کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، دور دور تک کوئی نہیں تھا، سب سوئے ہوئے تھے یا ان سے دور تھے، یہ بڑے خاص لب و لہجے میں اور انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی مستی کے ساتھ، موج کے ساتھ، اور قرآن کے معانی میں ڈوب کر خاص محبت کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا جو قریب میں بندھا ہوا تھا وہ بہت زور زور سے اچھلنے لگا، بس یہ اس کو روکنے کے لیے تھوڑی دور گئے، اس پر ہاتھ پھیرا، واپس آئے، پھر قرآن پڑھنے لگے، وہ پھر اچھلنے لگا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو وہ قرآن پڑھتے رہے، پھر اچانک ان کی نظر اوپر اٹھی تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنیوں کا کوئی بادل ہے جو زمین پر نازل ہوا چاہتا ہے اور انہیں اوپر سے ڈھانپ رہا ہے، جس کی وجہ سے دیکھ کر گھوڑا بدک رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا خوشخبری ہو، یہ خدا کے فرشتے تھے جو اللہ کی رحمت کے ساتھ تمہارے اوپر نازل ہو رہے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے اسی موج کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ، تو صبح میں لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے اور لوگ دیکھتے کہ اللہ کے یہ فرشتے جو رحمت لے کر آئے تھے، لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ کئی واقعات ایسے صحابہ کے ملتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ ہمیں نظر آئے تب، نہ نظر آئے تب اللہ کی رحمتوں کا ہم اللہ کی رحمتوں کا واسطہ بنتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اس کا یقین رکھنا چاہیے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے بارے میں فرماتا ہے ایک جگہ پر وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ تذکرہ ان جگہوں پر کیا اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر قرآن مجید کو سننے اور قرآن کے مخاطب لوگوں کے کیا ان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کو وہ کیسا قبول کرتے ہیں، کیا ان کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ،
اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ کتاب حقیقت کے ساتھ ہی زمین پر اتری ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور پیغمبر ہم نے تو تمہیں لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس، اور اس قرآن کو ہم نے الگ الگ اوقات میں، الگ الگ دنوں میں 23 سال کی مدت میں نازل کیا، علی مکث، ٹھہر کر، تاکہ اے محمد تم لوگوں کے سامنے اللہ کے احکام، اللہ کی کتاب، اللہ کی تذکیر اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے ان آیات کو اطمینان کے ساتھ بیان کرو۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ اس کے بعد کہتا ہے رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں، وہ جب اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جب اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ قرآن دوسری جگہ اسی کو یوں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کو اللہ نے دنیا میں سب سے بہتر بات قرار دیا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سب سے زیادہ بہتر بات نازل کی ہے۔ کتاباً، ایسی کتاب نازل کی ہے، متشابہاً، جس کی آیات بہت سی جگہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ مثانیہ، ایسی آیات نازل کی ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، رب پر ایمان رکھتے ہیں، جب اس کتاب کی آیات کو پڑھتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں، اور اس کتاب کی آیات کو سمجھ کر، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری نحوست ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوتا تھا، یا جو قرآن کی زبان کو جانتے تھے، کیا کیفیت ہوتی تھی۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ میں تذکرے اور چرچے یہ ہوتے تھے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، آج قرآن کے اس حکم کو سن کر، قرآن کی اس آیت کو سن کر تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہوئی یہ بتاؤ۔ لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، تقوی میں اضافہ ہوتا تھا، اعمال میں اضافہ ہوتا تھا، جذبات میں اضافہ ہوتا تھا، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا تھا۔ بلکہ یہاں پر مجھے یاد آیا کہ تاریخ اسلامی کے ایک عظیم ترین مفسر علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو شاید اپنے موضوع کی سب سے انوکھی کتاب ہے، غیر معمولی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہی انہوں نے تجویز کیا ہے قتل القرآن، قرآن کے شہداء، یعنی وہ لوگ جو کسی وقت اچانک بیٹھے ہوئے تھے، یا عبادت میں مصروف تھے، یا کسی کام میں لگے ہوئے تھے، یا نماز میں تھے، یا امام کے پیچھے تھے، قرآن کی کوئی ایک آیت ان کے کان میں پڑھی، جس آیت کے اثر سے اس قدر شدید ان کی طبیعت پر اثر ہوا کہ ان کی روح پرواز ہو گئی، اور گویا قرآن کی آیت کے اس خوف نے، قرآن کی آیت کے اس مفہوم نے ان کو قتل کیا، اور وہ قرآن کے شہید کہلائے۔ پوری ضخیم کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، اور متعدد لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا ایک صاحب کا تذکرہ کیا کہ وہ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے، ایک قاری کی قرآن کی آیت ان کے کان میں پڑی، اور وہ قاری قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس میں موت کا منظر اور روح نکالنے کے منظر کو بیان کیا گیا تھا۔ اچانک اس کی چیخ نکلی اور وہ وہیں پر انتقال کر گئے، روح پرواز کر گئی۔ ایسے 50 لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل ترین شہید یہ ہیں جن کو قرآن نے قتل کیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب تھی جب پڑھی جاتی تھی تو طبیعتیں لرز اٹھتی تھیں، طبیعتوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا تھا۔ یہ ان کی بات کی جا رہی جو قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن سمجھنے والے، اللہ کو رب ماننے والے اور نبی کی اطاعت کرنے والے تھے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں اور لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جن کا کام الٹا ہوتا تھا، جو محروم تھے، جو قرآن کی دولت کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، جو قرآن سے منہ موڑتے تھے، قرآن سے بھاگتے تھے، نبی کی بات کو سننے کے بجائے ان سے اعراض کرتے تھے، ان سے دشمنیاں مول لیتے تھے۔ قرآن ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کی نبی تلاوت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو نہ سنو، خوب ہلڑ مچاؤ، شور مچاؤ، تاکہ لوگ بھی نہ سن سکیں اور شاید کہ تم لوگ اپنی اس تدبیر سے ان کے اوپر غالب آ جاؤ، شاید ان کو ہرا دو، ان کو شکست دے دو۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی اسی کتاب میں کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے، ہماری کتاب میں نازل کیے ہوئے احکام سے منہ موڑ لے رہے ہیں۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ہم ان لوگوں کو جو ہماری کتاب کو سن کر منہ موڑتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، جو اس سے بھاگتے ہیں، ہم انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں کا تذکرہ کیا ہے، دونوں فریق کا، دونوں گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر ذکر کیا ہے، اور یہ سب کچھ قرآن کی انہی آیات میں ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزرا، ہم نے سنا، ہم نے قرآن مجید کو پڑھا، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خوب یاد رکھو، قرآن مجید کو سمجھنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کو ماننا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو برحق سمجھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، آپ کوشش نہیں کرتے تو یہ آپ کا درد سر ہے، یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی، اس لیے نازل کی کہ اس کو سمجھو۔ قرآن میں 10 جگہ پر یہ حکم دیا گیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن میں کہا گیا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب نازل کی، اس میں تمہارا تذکرہ کیا ہے، کیا تم اپنے ذکر کو، اپنے تذکرے کو، اپنے بیان کو، اپنے حالات کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن نے بعض جگہ پر اتنا سخت لب و لہجہ ان کے لیے استعمال کیا جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے یا قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی متعدد احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں وہ قرآن پڑھنے کا سلیقہ اور قرآن مجید کو پڑھنے کی ترتیب بتاتے تھے، ایسے پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ عہد صحابہ میں لوگوں کا مزاج یہ نہیں تھا کہ بس قرآن کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا، بس جلدی سے کسی نہ کسی طرح لشتم پشتم سورت پوری ہو جائے، پارا پورا ہو جائے، قرآن پورا ہو جائے، سر سے بلا ٹلے۔ وہ کہا کرتے تھے لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم آخر السورة۔ لوگوں قرآن کو اس طرح سے نہ پڑھو جس طرح خراب کھجوروں کو بازار میں کوئی بلا کسی فکر کے ایسے ہی دھوپ میں بچھا دیتا ہے، جس کا جی چاہے لے جائے، جتنے میں چاہے لے جائے، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھی کھجوریں ہوتی ہیں تو ٹھنڈ میں رکھی جاتی ہیں، بھاؤ لگایا جاتا ہے، اہتمام سے بیچا جاتا ہے۔ اس کو ردی اور کچی کھجوروں کی طرح بازار میں پھینکنے کی طرح سے نہ بن جاؤ۔ ولا تهدوه هز الشعر، اس طرح نہ پڑھو جیسے شاعری کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، جیسے شعر پر انسان گنگنا لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ پڑھ لیا۔ قفوا عند عجائبہ، قرآن کے عجائبات یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام دیے ہیں اور جس پر ادنا سا غور کرنے سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب حکم ہے، بڑا زبردست ہے، بڑی حکمتوں سے لبریز ہے، یہ تو بڑا شاندار ہے۔ اللہ کی ان آیات کے پاس ٹھہرو، غور کرو، حرکوا بہ القلوب، اپنے دلوں کو اس کے ذریعے سے حرکت میں لاؤ اور جھنجھوڑو۔ اور کسی کا ارادہ صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی طرح سورت پوری ہو جائے۔ قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح زندہ کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے کہ تمہاری زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کے لیے ہے۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج عہد صحابہ میں حال یہ ہے کہ قرآن کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، پھر قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور قرآن کی آیات پر سر دھنتے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا جب قرآن کو لوگ اسی کتاب کو پڑھیں گے، نوک پلک درست کریں گے، قرآن کے الفاظ اور حروف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے اس کے الفاظ کو سنواریں گے جیسے کہ تیر چلانے والا جب تیر کا نشانہ لگاتا ہے تو اس کو بالکل ٹھیک اور درست کر رہا ہے۔ وہ عین شین قاف پر تو محنت کریں گے، لیکن قرآن سمجھنے پر، قرآن عمل کرنے پر، قرآن کو زندگیوں میں اتارنے پر بالکل نکال کر باہر کر دیں گے، ان کی زندگیوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کو لینے والے تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ قوم ہوگی جو قرآن کو پڑھے گی، قرآن کو سمجھے گی، قرآن پر عمل کرے گی، اور یہ سب اللہ کے لیے کریں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قرآن کے صرف حروف کو ٹھیک کریں گے، قرآن کے الفاظ کو ٹھیک کریں گے، نہ قرآن پر عمل سے مطلب، نہ قرآن سمجھنے سے مطلب، نہ قرآن مجید کو زندگیوں میں اتارنے سے انہیں کوئی مطلب ہوگا۔ تیسری قوم وہ ہوگی جو قرآن مجید کو پڑھے گی لیکن ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے، شہرت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، اور یہ حاصل کرنے کے لیے کہ کچھ دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے۔ لوگ اس طرح پڑھنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھنے والوں پر، ایسے قرآن سیکھنے والوں پر بدترین لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا رب تال یتلو القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن خود قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، زندگیوں میں بے چینی، بے برکتی، مصائب، مشکلات، خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ، ایک دوسرے سے جھگڑے، اور سمجھتے ہیں کہ کسی مولوی سے تعویذ لے لیں، کسی سے دعا کرا لیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم قیامت تک نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کی بد دعائیں لیتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھا، جس طرح صحابہ کو پڑھایا، جس طرح سکھایا، جو انداز و اسلوب تھا، جو کہا گیا، اس کو اسی طرح سے کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضور کو قرآن میں حکم دیا گیا تھا، میں نے کل ہی آیت کی تشریح تو نہیں کی تھی مکمل، صرف اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے پیغمبر قرآن مجید کو پڑھو، بہترین انداز سے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ حضور نے اپنی احادیث میں حکم دیا یا اہل القرآن تجملوا اصواتکم بالقرآن، اے لوگو قرآن والو، اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ، خوبصورت لہجے میں پڑھو۔ کہیں پر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو بہترین انداز سے، خوبصورت انداز سے نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا تھا خوبصورت انداز نبی کے پڑھنے کا؟ کیا تھا ان کا طریقہ کار پڑھنے کا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، آپ نے اپنی نماز میں قرآن مجید کو شروع کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کیا، اور یہ یاد رہے کہ عبداللہ ابن عباس اسی روایت میں یہ کہتے ہیں، یہ جملہ دہراتے ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے قرآن پر پہلے ایمان کو قبول کیا، پھر اس کو سمجھا، پھر قرآن پر ہم نے عمل کیا ہے۔ اور حضور کا طریقہ یہ تھا، اور وہ طریقہ اس طرح بتاتے ہیں۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، جب آپ نماز کی نیت باندھ کر تیار ہو گئے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ آپ نے تلاوت فرمائی، اور قرآن کی اس آیت، اس سورت کی تلاوت میں دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اس کے بعد پھر ایک ایک سورت پڑھتے چلے گئے، تقریباً 5 پاروں سے زیادہ کی تلاوت آپ نے فرمائی، اور کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھتے تھے کہ طبیعت وجد میں آ جائے، اس ترتیل کے ساتھ، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے کہ انسان کو قرآن مجید کے پڑھنے کا مزہ مل جائے۔ اور جب کبھی لا یمر بآیت، کسی آیت سے نہیں گزرتے تھے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، ٹھہر جاتے تھے، عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ کسی آیت پر گزرتے تھے جس میں جنت کا تذکرہ ہو، رک جاتے تھے، اللہ سے جنت مانگتے تھے۔ کسی آیت پر نہیں گزرتے تھے جس میں تنبیہ کی جاتی تھی، مگر اللہ سے عہد کرتے تھے اے لوگو قرآن کو اس طرح سے پڑھو
قرآن کو اس طرح سے پڑھو کہ اس کے زواجر کے پاس ٹھہرو، اوامر کے پاس ٹھہرو۔ قرآن جو کہتا ہے اس کو غور سے سمجھو، جو حکم دیا گیا طے کرو کہ ہمیں عمل کرنا ہے، جس سے روکا گیا طے کرو کہ ہمیں اس سے رکنا ہے۔ قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے، قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے اور قرآن سے محبت رکھنے والے وہ نہیں ہوتے جو سال میں ایک مہینے میں کسی طرح تراویح میں پڑھا، مٹھائی کے 2 ڈبے لیے اور گھر واپس چلے گئے، پھر آئندہ سال اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے، قرآن پر ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ تمہیں سنوارے، تمہیں سجائے، تمہارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، تمہاری زندگیوں کو خدا کی رحمت کا مرکز بنائے۔ قرآن کا مقصد یہ تھا، ہم نے قرآن کے مقصد کو فراموش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ متعدد روایات میں منقول ہے، جن میں سے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نے کہا تھا، علی ایک زمانہ آئے گا جب بدترین فتنے زمین پر رونما ہوں گے، لوگوں سے ایمان کو سلب کریں گے، اخلاق کو چھینیں گے، لوگوں کو بے دین بنا دیں گے، اور ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ ان کے ذریعے سے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ اور ان کا ایگزٹ کیا ہے ہمیں بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اللہ کی کتاب ہے جس میں پہلے لوگوں کے واقعات اللہ نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں، اور اس میں قیامت تک کی پیشین گوئیوں کے بارے میں اللہ نے اشارے کیے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جو صراط مستقیم ہے، یہی وہ کتاب ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو پکڑتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جو اس کے ذریعے سے کہتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ من عمل به اجر، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ اس کو اللہ انعامات سے نوازتا ہے۔ جو شخص اس کتاب پر عمل کرتا ہے ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے سچے راستے کی ہدایت پا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تھا، اور پھر حضور نے اسی روایت کے اخیر میں یہ بھی فرمایا تھا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن اتبع الہدی بغیرہ اضلہ اللہ، جو شخص اللہ کی اس کتاب کو اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے کو بے نیاز سمجھتے ہوئے اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، خدا اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور جو اس کتاب کے بغیر ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اسے گمراہی کے دلدل میں دھکیل کر رہتا ہے، پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، پھر وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتا۔ اور جو قرآن سے بے نیازی برتتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن مجید کے مقابلے کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے، بڑے خوف کی بات ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل قرآن مجید پر ہو جس طرح ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے۔ یاد کرو اس دن کو، اللہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ایک وقت ہوگا جب میدان محشر بپا ہوگا، اللہ کے حضور اچھے اور برے لوگ قطار در قطار کھڑے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیغمبروں کو بھی کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، اور اس وقت ظالموں کا حال یہ ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے، کاش کہ دنیا میں ہم نے نبی کو مان لیا ہوتا، اللہ کو مان لیا ہوتا، اللہ کی بات مان لی ہوتی، اسی پر عمل کر لیا ہوتا۔ اس حسرت اور افسوس میں اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے۔ عین اس موقع پر قرآن یہ ذکر کرتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی اللہ کے حضور یہ شکوہ کریں گے اے خدا یہی قوم ہے جس نے قرآن مجید کو پس پشت ڈالا تھا۔ اس ماحول میں، اس منظر میں، اس میدان محشر میں، ایسی صورتحال میں جب نبی کا شکوہ ہوگا تو ذرا سوچو کہ کیا عالم ہوگا حسرت اور افسوس کا، اور کون سی پناہ گاہ ہوگی جو انسان کو مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد رکھو قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ اس پر ایمان لاؤ، قرآن مجید کو پڑھو، بہترین انداز سے پڑھو، قرآن مجید کو سمجھو، قرآن مجید پر عمل کرو، اور اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دو کہ قرآن مجید بڑی مشکل کتاب ہے کہاں ہمارے سمجھنے کی۔ اللہ اس کو نازل کرنے والا خود قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو انتہائی آسان بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں؟ ہم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو سب سے زیادہ افضل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث میں ارشاد فرمایا
میں نے قرآن مجید کی جنات کے سامنے تلاوت کی، اور قرآن کی وہ سورت جس کو عروس القرآن، قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الرحمن، حضور فرما رہے ہیں میں نے قرآن کی اس سورت کی تلاوت جنات کے سامنے کی۔ جنات پر اس سورت کی تلاوت کا اور اس کو پڑھنے کا ایسا اثر ہوا کہ جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جنات سر جھکاتے تھے اور کہتے تھے پروردگار ہم تیری ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اور ہم تیری ایک نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہم نے کتنی مرتبہ اس کو سنا ہے، اس کو صرف ترنم کے لیے سنا، آواز کے لیے سنا، مزے کے لیے سنا، یا ادھر سے سنا اور ادھر کو نکالا، کبھی توجہ اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، وہ خود کہتا ہے ہم نے اس کو آسان بنایا ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے تقریباً 3 حصوں میں اگر اس کو غور کریں گے تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اپنی ربوبیت کا، اپنے جلال کا، اپنی صفات کا، اپنے کمال کا، اپنی تدبیر کا، خدا نے کیا کیا ہے، خدا کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، زمین میں کیا بادشاہت ہے، آسمان میں کیا بادشاہت ہے، ستارے کیوں ہیں، سیارے کیوں ہیں، اللہ کا نظام کیا کرتا ہے، پانی میں خدا کی قدرت کیا ہے، انسان کے وجود میں خدا کی قدرت کیا ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک کی مخلوقات میں کیا اللہ نے قدرت کے نمونے دکھائے ہیں، آدھے سے زیادہ قرآن مجید میں اس کا بیان ہے۔ آپ مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سورت کا مضمون اور 1/3 قرآن مجید کا مضمون وہ اس سورت کے مضمون کے مطابق ہے۔ اس میں بھی اللہ کی صفات کا، وحدانیت کا، اللہ کی صمدانیت کا، اللہ کی قدرت کا، اس کے منزہ عن العیوب ہونے کا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تذکرہ ہے۔ باقی قرآن میں بھی وہی تذکرہ ہے۔ رہے وہ احکام جن میں نماز کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، تجارت کے احکام ہیں، حلال و حرام کے احکام ہیں، معاملات ذکر کیے گئے ہیں، معاشرتی زندگی ذکر کی گئی ہے، جنگ اور صلح کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ وہ احکام ہیں جن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اللہ کی صفات کو سمجھنا، اللہ کی ذات کو سمجھنا، اللہ کی تخلیق کو سمجھنا، اس کی ربوبیت کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا، اس کے لیے کون سے فلسفے کی ضرورت ہے جس کو کہتے ہو کہ قرآن مجید بڑا مشکل ہے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے اس کی زبان سیکھو، اس کی زبان سیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے، اور زبان سیکھنا بھی آپ کی دینی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے اگرچہ ضعیف ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اے لوگو عربی زبان سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، قرآن کی زبان سیکھو۔ قرآن کی زبان نہیں سیکھتے تو دنیا بھر کی علم گلم باتیں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سر دھنتے ہیں، کبھی یہ توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کو اس زبان میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں جس زبان کو ہم جانتے ہیں؟ جب وہ پڑھیں گے تو کم از کم کچھ تو دلوں میں گداز اور نرمی پیدا ہوگا۔ قرآن یاد رکھو اسی لیے آیا تھا، اور یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے سے تقریباً رخصت ہو چکا، یہ بھی اسی لیے تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کو سمجھ کر، قرآن پہ عمل کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں بیدار کریں، اپنے دلوں کو منور کریں، روشن کریں قرآن مجید کی شمع سے، اپنے آپ کو وابستہ کریں اس سے۔ جب خود وہ شخصیت جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن ان کے قلب پر نازل ہوا، روح الامین نے نازل کیا، نازل کرنے والا بھی امانت دار، جس پر نازل ہوا وہ بھی امانت دار۔ 23 سال میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 23 سال کی مدت میں تقریباً 24,000 مرتبہ سے زیادہ جبریل امین حضور کے پاس آئے۔ ایک ایسا شخص جس کی ملاقات ملائے اعلیٰ سے، ملکوت سے اتنی زیادہ تھی، جو اللہ کا سب سے قریبی بندہ تھا، قرآن جس کے دل پر نازل ہوا، اس کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت میں اضافے کر دیتا تھا، اور ایک دور خود جبریل کے ساتھ بیٹھ کر نکالتے تھے۔ جس سال انتقال ہوا اس سال تو 2 مرتبہ جبریل کو قرآن سنایا۔ یہ اس لیے آیا تھا کہ ہم کو قرآن کے ذریعے سے تازہ کر دے، قرآن کے ذریعے سے صاف و شفاف بنا دے، قرآن کے ذریعے سے نلا دھلا کر اس کے اخلاق میں رنگ دے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو بھی اسی طرح سے گنوا دیا اور اسی طرح سے گزر گیا، اور اب تک ہم کو اس کی توفیق نہیں ہو سکی۔ یہاں تو اعلان کرنا پڑتا تھا کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رکیں، قرآن کی بات ہوگی،
مجھے افسوس ہوتا ہے، جب زبان پر آتی ہے تو میں بغیر کہے ہوئے نہیں رکتا، بالکل سخت درجے کے افسوس کی بات ہوتی تھی کہ لوگوں کو پکڑ کر روکا جاتا تھا، وطر سے پہلے آپ لوگ رکیے، وطر بعد میں پڑھیے تاکہ قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ سمجھ لیں، کچھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس بھاگنے کی اتنی جلدی ہوتی تھی کہ اتنے کام ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے خدا نے اسی زندگی کو ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہیں رہیں گے، یہیں پر رہنا ہے، ہمارے اسباب اصل ہیں، ہمارا گھر اصل ہے، ہمارے کام کاج اصل ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے آخرت کی۔ یاد رکھو اگر خود بے نیازی دکھاؤ گے خدا تم سے زیادہ بے نیاز ہے، اللہ غنی عن العالمین ہے، اس نے نوح کی زبانی ان لوگوں کو جو اللہ کی کتاب سے بھاگتے تھے، نوح پر آئی ہوئی وحی کو نہیں سنتے تھے، کان نہیں دھرتے تھے، اللہ ان سے کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم کیا سمجھتے ہو اس کتاب کو ناپسند کرو گے، بھاگو گے، ہم تمہارے اوپر چپکائیں گے، زبردستی تھوپیں گے، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو جو سمجھے گا اپنے لیے سمجھے گا، جو عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، میں کروں گا تو اپنے لیے، آپ کریں گے تو اپنے لیے، یہ ہر شخص کا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، آج جب ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان المبارک کی، ہو سکتا ہے کہ آخری رات ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اور رمضان کی رات نہ ملے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، عہد کریں، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی فکر کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ اے خدا اب تک جو گزرنی تھی گزر گئی، اب قرآن پر زندگی گزاریں گے۔ میں آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سنا کر ختم کرتا ہوں، جو آپ عموماً قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کے بعد یا کبھی کبھی جب سخت پریشان ہوتے تھے، بے چینی کے عالم میں جب دل کو تکلیف ہوتی تھی، مضطرب ہوتے تھے، اس وقت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے سہارے اور واسطے سے جو تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنے کسی نام اور صفت کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں کسی کو بھی راز کے طور پر تو نے اپنا وہ نام اور صفت سمجھایا ہے، میں اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں اس کے سہارے تجھ سے مانگتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ونور صدورنا، اور ہمارے دلوں کا نور بنا دے، وجلاء همومنا، اور اے خدا ہمارے غم، ہمارے ہم، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، ہمارے دل کے اور دماغ کی ٹینشنیں، اس کو دور کرنے کا اللہ قرآن کو ذریعہ بنا دے۔ قرآن یہ ہے، قرآن یہ کتاب تھی کہ جب نبی بھی دعا کرتے تھے تو اس جذبے اور سوز کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا یقین، اس پر صحیح ایمان، اس پر عمل کا جذبہ اور اس کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔